الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل جس کا ایک نام الاسراء بھی ہے، اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. آج پاکستان میں چاند کے حساب سے 27 رجب المرجب ہے، اور جو رات گزری ہے وہ لیلۃ الاسراء والمعراج، جس کو اردو والے شب معراج کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے. گزشتہ شب یہاں جلسہ تھا اور 2.5-3 گھنٹے بیان ہوا ہے. واقعہ سارا سنا چکا ہوں، کچھ باتیں ابھی کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.
قرآن کریم نے اس سفر کے بارے میں جو بات کی ہے وہ یہ کہ یہ سفر کیوں کرایا گیا، تاکہ اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بعض نشانیوں کا تعلق دیکھنے سے ہے، اور یہاں آیاتنا سے پہلے من کا لفظ لگا ہوا ہے، جس سے مراد بعض ہیں، یعنی تمام نہیں، کچھ نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مالک کائنات بنایا ہے، تو مملکت ہے خدا کی، اور اللہ کی عطا سے اس مملکت میں سلطنت ہے مصطفیٰ کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اختیار دیے گئے ہیں، اور جس کی سلطنت ہوتی ہے وہ اپنی سلطنت میں دورہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر ساری کائنات دکھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ سفر بہت طویل ہے، وقت بہت کم لگا۔ زمانے کے لیے وہ وقت چاہے کتنا ہو، اندازے میں ہو، یقینی ہو، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ کائنات کو روک دیا گیا تھا، سارا نظام روک دیا گیا تھا، وقت تھم گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب واپس آئے کائنات کا نظام دوبارہ شروع ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی مرتبت، ان کی شان کا واضح اظہار ہے۔ محبت والوں کو ان لفظوں میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالی واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے سبحان الذی۔ الذی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، جگہ جگہ آتا ہے الذی، الذین، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا بعبدہ۔ الذی اور عبد کی پوری تفسیر کروں بڑا وقت لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کیا فرمایا، میں الذی کے پردے میں ہوں، تو عبدیت کے پردے میں ہے۔ معراج کی رات آ جا، میں اپنا پردہ ہٹا دیتا ہوں، تو اپنا پردہ ہٹا دے، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی حسن جمال ظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر وہ ظاہر کرتے تو دیکھتا کون؟ دیکھنے کی تاب کس میں تھی؟ اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے پاک ہے۔ اس نے اپنے حبیب کو لا مکان میں بلوایا۔ اس کو لا مکان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مکان نہیں۔ مکان سارے مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں۔
اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکان میں بلا کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ مکان کے محتاج نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم بغیر زمین کے قرار نہیں پکڑ سکتے، ہم بغیر آکسیجن کے سانس نہیں لے سکتے، ہمارے لیے سینکڑوں قسم کی بندشیں ہیں، نبی کے لیے کوئی نہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی ہے جو مخلوق میں کسی اور کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے، ان کو اب تک جانے پہ تعجب ہے، مجھے ان کے آنے پر تعجب ہے۔ ان کو یہ تعجب ہے کہ وہ چلے کیسے گئے، مجھے یہ تعجب ہے کہ وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والے 63 برس دنیا میں کیسے گزار گئے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اگر اپنے اوپر قیاس کریں، اپنے جیسا سمجھیں تو پھر لازمی بات ہے اسی طرح کی باتیں وہ کریں گے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اللہ نے انہیں ایسا بنایا ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ سائنس آج جو کچھ ثابت کر رہی ہے اس کو ہمارے نوجوان بڑی جلدی مان لیتے ہیں، لیکن نبوت کی شان کی بات ہو تعجب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے، سچ کہنے والا جو جھوٹ کہتا ہی نہ ہو۔ قرآن میں ہے یوسف ایھا الصدیق، ان کا لقب ہی صدیق اللہ ہے، یوسف علیہ السلام کا۔ امت مصطفیٰ میں بہت سچ بولنے والے ہیں، مگر صدیق اکبر صرف حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابو جہل کو بتایا کہ مجھے رات کو سیر کرائی گئی ہے، میں نے راتوں رات سیر کی ہے اور میں راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں۔ کہاں گئے تھے؟ یہاں سے بیت المقدس گیا تھا، وہاں سے آسمانوں پر گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز میں نے مسجد حرام مکہ مکرمہ میں پڑھی تھی، صبح کی نماز بھی یہیں آ کے پڑھی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں پچھلی رات سفر کیا۔ اس نے جب یہ بات سنی اس نے کہا میں اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کے بولتا ہوں کیسی بات ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا، یہ گئے نہیں، اور پیدل جائے کوئی تو مہینہ جانے میں لگے، مہینہ آنے میں لگے، یہ راتوں رات کہتے ہیں ہو کے آ گیا ہوں، پھر آسمانوں پر بھی گیا ہوں۔ ابو جہل نے بندوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا کہ وہی بات دہرائیے جو آپ نے میرے سامنے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور واپس بھی آ گیا۔ اس نے جب یہ بات سب کے سامنے ہو گئی، ابو جہل نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں
آپ نے مسجد اقصی اس سے پہلے دیکھی؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ثبوت چاہیے، ہمیں ثبوت چاہیے، آپ ثبوت دیں کہ آپ گئے تھے، کیا ثبوت چاہیے؟ انہوں نے مسجد کا نقشہ پوچھا، کتنے حصے پہ مسجد بنی ہوئی ہے، کتنا خالی ہے، دروازے کتنے ہیں، کس رخ پر ہیں، ان کی سمت کیا ہے، کھڑکیاں کس طرف ہیں، کتنی ہیں۔ آپ لوگ مسجد میں کھڑکیاں گننے آتے ہیں، دروازے گننے آتے ہیں یا نماز پڑھنے آتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جو بھی جاتا ہے چلو تھوڑا بہت ذہن میں دیکھا ہوا، ورنہ وہ آ کے یہ نہیں گنتا کہ پنکھے کتنے ہیں، لائٹیں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں گنتا۔ ہو سکتا ہے مسجد کی کمیٹی بھی مشکل سے ہی اس باتوں کو نوٹ کرتی ہو۔ انہوں نے یہ بطور ثبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے رات کے وقت، کھڑکیاں دیکھنے، دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، مگر انہوں نے ثبوت مانگ لیا تھا۔ اگر یہ کہتے کہ میں تو نماز پڑھنے گیا تھا اور آ گیا، تو وہ لوگ کہتے کہ جی آپ گئے ہی نہیں۔ ان کو تو اعتراض کا موقع چاہیے تھا۔ انہوں نے جب یہ سوال کیا تو جبریل امین حضور کے پاس آئے اور کہا ان سے کہیے کہ یہ پوچھتے رہیں، میں بیت المقدس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مسجد اقصی حضور کے سامنے لے آئے، کافر پوچھتے جاتے تھے، نبی پاک بتاتے جاتے تھے۔ ان کے پاس یہ بھی گنجائش نہ رہی کہ وہ یہ اعتراض کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بتا رہے تھے تو کیا مطلب کہ درمیان کے سارے پردے ہٹے ہوئے تھے، حضور کے سامنے مسجد اقصی تھی اور حضور دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ حجابات اور یہ پردے نہیں ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی تک صرف ہمیں بتایا ہے، کسی اور کو شاید خبر نہیں دی۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کو حضرت ابو بکر مل گئے۔ ابو جہل نے کہا سنو، تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رات رات میں بیت المقدس کا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا ہے اور رات رات میں واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے دیر نہیں لگائی، فرمایا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ وہ رات رات میں اتنی دور گئے اور واپس بھی آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں تو اس بات پر بھی یقین کرتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ آگے کی ہے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر جبریل رہتا ہے، وہ پل میں ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے، اور وہ فرشتہ ان کی بارگاہ میں اتنی تیزی سے آ جاتا ہے، تو نبی کی شان تو اور زیادہ ہے۔ جبریل کی پرواز کتنی ہے شاید آپ کے ذہنوں میں ہو۔ اگر یہاں سے کوئی پیدل چلے زمین سے سدرۃ المنتہا تک، اچھی صحت مند جو ہوتی ہے نا دوڑ آپ کی، واک جس کو آپ چلنا کہتے ہیں، 8000 سال لگے وہاں پہنچنے میں۔ کتنا عرصہ؟ 8000 سال لگے اگر کوئی پیدل چلے، اتنا فاصلہ ہے۔ اب 8000 سال کو آپ 1 گھنٹہ چل کے اس پہ ضرب کر دے کے دیکھ لینا کتنے میل بنتا ہے آپ کے اندازے میں، وہ آپ جوڑ لینا۔ آج کل کمپیوٹر ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اتنا فاصلہ ہے سدرۃ المنتہا کا،
جبریل کتنی دیر میں آتا ہے وہاں سے؟ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جبریل امین جو میرے نبی کے نور سے بنے ہیں۔ جب ان کی رفتار اتنی ہے، میرے آقا کی رفتار کتنی ہوگی؟ اور یہ سفر ہوا ہے براق پر۔ براق کی اپنی رفتار وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان کی بنائی ہوئی بجلی 1,86,000 کتنے میل ایک سیکنڈ میں جاتی ہے، وہ براق تھا۔ منتہائے نظر، جہاں اس کی نظر کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم۔ اس سواری پر حضور تشریف لے گئے تھے، اپنی رفتار سے نہیں گئے، اس سواری کی رفتار سے گئے۔ تو یہ جتنے اعتراض عقلی طور پر لوگ کرتے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، یہ شوق سے کریں، ان کو کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے تصدیق کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا خطاب دیا؟ فرمایا وہ صدیق ہے۔ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ یہ ان کو خطاب ملا۔ اور قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ بات سیرت حلبیہ میں ہے، قسم اٹھا کر یہ بات کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل ہوا ہے۔ ان کے درمیان کتنی محبت تھی اور کتنا تعلق تھا، اس سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ تعالی